جب محمد بن حنفیہ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے کو خیر بات کہنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، بھائی، آپ علیہ السلام میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں اور میں ہر ایک کو بے دریغ مشورہ دیتا ہوں، اور آپ علیہ السلام کی تو بات ہی دوسری ہے۔ آپ علیہ السلام کو اس سے بے نیاز سمجھتا ہوں۔ یزید کی بیعت سے پہلو تہی کیجیے اور جہاں تک ہو سکے شہروں میں سکونت سے بچیے، اور پھر لوگوں کے پاس اپنے نمائندے بھیجیے اور انہیں اپنی طرف دعوت دیجیے۔ اگر وہ آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کریں اور آپ علیہ السلام کی بیعت کر لیں تو اس عطیے پر خدا کا شکر ادا کیجیے، اور اگر وہ بیعت کے لیے کسی دوسرے کا انتخاب کریں تو اس غلط انتخاب سے آپ علیہ السلام کی عظمت و حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر آپ علیہ السلام کسی شہر میں وارد ہوں اور وہاں کے لوگ آپ علیہ السلام کی بیعت کے سلسلے میں تردد کا شکار ہو جائیں، بعض آپ علیہ السلام کی بیعت کریں اور کچھ مخالفت کریں، اور نتیجے میں فتنے کے شعلے بھڑک اٹھیں گے اور بے گناہ لوگوں کا خون بہہ جائے گا، تو پھر وہ آپ علیہ السلام کو بیچ سے ہٹا دینا چاہیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بھائی تم ہی بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ محمد بن حنفیہ نے عرض کی، مکہ تشریف لے جائیں، اور اگر دیکھیں کہ یہ شہر اقامت کے لیے مناسب ہے تو وہیں سکونت اختیار کر لیجیے، اور اگر یہ محسوس کریں کہ مکہ بھی آپ علیہ السلام کے لیے امن کی جگہ نہیں ہے تو بیابانوں اور کوثاروں کی طرف نکل جائیے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہیے یہاں تک کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بھائی تم نے مجھے مشفقانہ مشوروں سے نوازا، دعا ہے کہ آپ کے مشورے مقبول و پسندیدہ قرار پائیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب میں اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے فرمایا، بھائی اگر پوری دنیا میں مجھے کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی تو بھی یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ محمد بن حنفیہ یہ سن کر رونے لگے، کیونکہ جانتے تھے کہ ان کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس راستے کا انتخاب جان بوجھ کر کیا ہے اور اس سلسلے میں پیش آنے والے مصائب کو جان کے عوض خریدا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا، اے بھائی، خدا تمہیں جزا و خیر عطا کرے کہ تم نے مجھے اچھا مشورہ دیا۔ فی الحال میں مکہ کی طرف جا رہا ہوں، خود میرے اور میرے بھائیوں اور ان کے اتباع کرنے والوں کی یہی رائے ہے، لیکن آپ مدینے میں رہ کر ہمارے پاس ضروری خبریں بھیج سکتے ہیں، مجھ سے کسی چیز کو نہ چھپانا۔ بعض افراد نے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عراق کی طرف روانہ ہوتے وقت زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام سلمہ علیہ السلام کو بلایا اور جو کتابیں اور وصیتیں آپ علیہ السلام کے پاس تھیں انہیں امانت کے طور پر ان کے سپرد کیا۔ چنانچہ جب جناب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کربلا سے واپس آئے تو جناب ام سلمہ علیہ السلام نے وہ وصیتیں اور کتابیں آپ علیہ السلام کو لوٹا دیں۔